بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورج گرہن کی۔ سال 2024 کا آخری سورج گرہن۔ آج ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، جو 2 اکتوبر 2024 کو 8:43 پر شروع ہوگا اور اس کا عروج وقت 9:52 ہے۔ اختتام اس کا 1:40 پر ہوگا، یعنی یہ 2 اکتوبر سے شروع ہوگا، کیونکہ رات کو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ یہ 3 اکتوبر پر جا کے ختم ہوگا۔ یہ گرہن برج سمبلا یعنی ورگو میں لگے گا۔ یہ گرہن بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، افغانستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ یہاں رات کا وقت ہوگا۔ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں یہ نظر آئے گا۔ سامعین کرام، میں آپ کے ایک بات گوش گزار کرتا چلوں کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بھی گرہن ہو تو مسجدوں میں جاؤ اور نماز کسوف 2 رکعت لازماً پڑھو، تاکہ آپ اس کی نحوست سے بچ سکو۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گرہن کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو جو بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، وہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ان برج والوں کو نماز کسوف نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو پڑھنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن ہے، اپنی نماز کو اتنا طویل کریں کہ وہ گرہن کا وقت ختم ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی نحوست کے ختم کرنے کے طریقہ کار بھی بتائیں گے، اس کا صدقہ بھی بتائیں گے، لیکن ویڈیو کے اینڈ میں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سامعین کرام، اگر آپ اپنے ہاروسکوپ یعنی زوڈک سائن کی معلومات انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ایسٹرو لائف کے نام سے، جو 100% آپ کو آپ کے زوڈک سائن کی معلومات علم نجوم کے مطابق دیتا ہے۔ آپ سرچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایرس کی۔ یہ گرہن برج حمل کے خانہ نمبر 6 میں لگے گا، یعنی ذائچے کے 6ٹھے گھر میں لگنے سے برج حمل والوں کے لیے کیا مسائل ہوں گے؟ صحت کے مسائل پیدا ہوں گے۔ جو خواتین و حضرات پہلے سے بیمار تھے وہ اور زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ ملازمت کے معاملات میں پریشانیاں ہوں گی۔ ترقی کے معاملات التوا کا شکار ہوں گے۔ اپنے فرائض میں لاپرواہی کی وجہ سے ملازمت سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور نئی ملازمت کے حصول میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ملازمتی جو معاملات ہیں ان کو طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ برج ثور، یہ گرہن برج ثور کے ذائچے کے خانہ نمبر 5 میں لگنے سے برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین جو حاملہ ہیں، زچہ بچہ جو ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو خطرہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین کے اولاد آسانی سے نہیں ہوتی۔ برج ثور یعنی ٹیورس سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے اولاد سے متعلق
مسائل سر درد بن سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ طے شدہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ قسمت ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ لو لائف کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، جیمنائی کے ذائچے کے خانہ نمبر 4 میں لگنے سے خاندان، کاروبار، جائیداد، ملازمت، وقار اور عزیز و اقارب سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں۔ کسی سے بات کرتے وقت اپنے الفاظوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ برج سرطان یعنی کینسر، کینسر کے ذائچے کے خانہ نمبر 3 میں لگنے سے یہ گرہن اندرون ملک سفر میں ناکامی کے امکانات ہوں گے۔ دوران سفر کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں۔ سفر سے گریز کریں۔ سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کا اس گرہن سے تعلیم سے دل اٹھ سکتا ہے، یعنی وہ تعلیم کو خیر آباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ کم سے کم سفر کریں، کیونکہ کبھی امکانات ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ برج اسد یعنی لیو، لیو کے ذائچے کے خانہ نمبر 2 میں یہ گرہن لگنے سے روپے پیسے کا نقصان آ سکتا ہے۔ کوئی چوری ڈاکہ پڑ سکتا ہے، پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، کوئی بڑا فراڈ ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ احتیاط کریں، یعنی آپ کا پیسہ گر بھی۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، جس کے ذائچے کے خانہ نمبر 1 میں لگنے سے ان کا معاشرتی مقام متاثر ہو سکتا ہے۔ خفیہ دشمن ان کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ ان کی شخصیت متاثر ہوگی۔ کوئی دوست ان سب معاملات میں مدد کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، جس سے ان کے معاملات میں کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ برج میزان یعنی لبرا، یہ گرہن برج لبرا کے خانہ نمبر 12 میں لگے گا، جس کی وجہ سے خفیہ مخالفین ایکٹیو ہوں گے۔ مخالفین نئی پلاننگ سے پریشان کریں گے۔ آپ کے مقدمات جو پرانے تھے کھل سکتے ہیں۔ ماضی کے معاملات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جادو وغیرہ، بندشیں وغیرہ بھی لگ سکتی ہیں۔ برج عقرب اسکارپیو، یہ گرہن برج عقرب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں لگنے سے، جس سے آپ کے دوست ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوست نما دشمن دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ نا امیدی اور سستی آپ پر حاوی ہو سکتی ہے۔ اب بات کریں گے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کی، جس کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگنے سے کاروباری ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کی جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کم ہوگی۔ جو بھی کاروبار کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ غیر قانونی معاملات سے دور رہیں۔ کسی سے لین دین یا کوئی ایگریمنٹ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی شخصیت پر کوئی داغ لگ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ یہ گرہن ان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں لگنے سے بیرون ملک سفر میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھر میں کسی بزرگ کی طبیعت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ عزیز و اقارب سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس، جس کے ذائچے کے 8ویں گھر پر یہ گرہن لگنے سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ مقدمات بن سکتے ہیں۔ معاشی معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ مقروض ہو سکتے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ اپنے معاملات کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں برج حوت یعنی پائسس کی۔ یہ گرہن ان کے ذائچے کے خانہ نمبر 7 میں لگنے سے شادی شدہ خواتین و حضرات کے تعلقات خراب ہوں گے۔ بات لڑائی جھگڑے یا طلاق تک جانے کے امکانات ہیں، جو ان کے لیے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔
تو جناب یہ تھے تمام بروج سے متعلق وہ معاملات جو ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں اس گرہن کی نحوست سے کیسے بچا جائے، یعنی اس گرہن کی نحوست سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جب گرہن کی شروعات ہو، آپ اس ٹائم چنے کی دال کا صدقہ دیں جو کم از کم 300 گرام ہو، اور نماز کسوف 2 رکعت پڑھیں، یا پھر 313 بار یا 721 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ جس دن یہ گرہن ہو، گرہن سے پہلے دن بھر چلتے پھرتے جتنا بھی ہو سکے یا فتح ہو یا رحمان ہو، اللہ الصمد یہ پڑھیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ گرہن پاکستان میں 2 اکتوبر کی رات میں ہوگا، جو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی شروعات 8:43 پر اور عروج وقت 9:52 اور اختتام 1:40 ہے، اور یہ ٹائم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں رات کا ہوگا۔ تو جناب یہ تھے ایک مختصراً معاملات جو برج ورگو میں سورج گرہن کے لگنے سے تمام بروج کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔